رب العالمین وبه نستعین رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم لوگ تنوین اور نون ساکن سیکھیں گے۔ تنوین دو زبر دو زیر اور دو پیش کو یعنی ڈبل زبر ڈبل زیر اور ڈبل پیش کو تنوین کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نون ساکن کس کو کہتے ہیں؟ جس نون کے اوپر جزم ہو۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا حروف مدہ والے میں کہ جس لیٹر کے اوپر جزم ہوتا ہے وہ لیٹر ساکن کہلاتا ہے۔ تو جب نون کے اوپر جزم ہو گیا تو نون ساکن، ٹھیک ہے۔ تو تنوین کہتے ہیں ڈبل زبر ڈبل زیر ڈبل پیش کو، یعنی دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور جس نون کے اوپر جزم ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ ایک چیز اور جان لیں کہ ہم نے زبر کی عربی سیکھا فتحہ، ہے نا، اور اسی طرح سے کھڑا زبر فتحہ مستقیمہ۔ تو ڈبل زبر کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ فتحتان۔ ایک زبر کو فتحہ، دو زبر کو فتحتان۔ اسی طرح ڈبل زیر یعنی دو زیر کو کسرتان، ایک زیر کو کسرہ دو زیر کو کسرتان۔ اور اسی طرح سے دو پیش کو ضمتان، ایک پیش کو ضمہ دو پیش کو ضمتان، یہ عربی لینگویج میں کہتے ہیں۔ تجوید کے اعتبار سے دو زبر اور دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ نام جو ہے یہ عربی میں جیسے اردو میں دو زبر بولتے ہیں تو عربی میں فتحتان بولیں گے، عربی لینگویج میں، عربی زبان میں۔ لیکن تجوید کے رول کے اعتبار سے، تجوید کے اعتبار سے دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، ہے نا۔ اب آئیے کہ دیکھیے رول اس کا کیا ہے۔ تنوین و نون ساکن کی آواز، تنوین اور نون ساکن ان دونوں کی آواز بالکل سیم ہوتی ہے، بالکل ایک جیسی ہوتی ہے، یکساں ہوتی ہے نا۔ جیسے آپ دیکھیے اگزامپل یہاں پہ آپ کو دکھ رہا ہوگا، بن بن، ہے نا۔ دونوں کو پڑھیں گے، با دو زبر و بن، با نون زبر و بن، بن بن، بالکل سیم آواز آپ کو دکھے گی۔ اسی طرح سے بن بن، با دو زیر بن، با نون زیر بن، بن بن، بن بن، با دو پیش بن، با نون پیش بن، بن بن۔ تو دیکھیے بالکل سیم آواز ہے نا۔ تنوین اور نون ساکن کی آواز بالکل سیم ہوتی ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ ایک چیز اور میں بتا دوں دو زبر کے بارے میں کہ دو زبر جس لیٹر کے اوپر ہوتا ہے، جس حرف کے اوپر ہوتا ہے دو زبر، اس کے ساتھ اکثر و بیشتر الف آتا ہے نا۔ دو زبر جس لیٹر کے اوپر ہوتا ہے اس کے ساتھ الف ہوتا ہے، اکثر و بیشتر کبھی کبھی یا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جس لیٹر کے اوپر دو زبر ہوگا اس لیٹر کے جسٹ بعد جو ہے اکثر و بیشتر آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ الف ہوتا ہے، کبھی کبھی یا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ جب دو زبر کے بعد الف آتا ہے یا آتا ہے تو وہ الف یا پڑھا نہیں جاتا ہے، سائلنٹ ہوتا ہے۔ نہ ہی ہجہ کرنے میں پڑھیں گے اس کو اور نہ ہی رواں پڑھنے میں پڑھیں گے، ذہن میں رکھیے گا۔ ہاں، یہی دو زبر اگر حمزہ کے اوپر آئے، ہے نا، حمزہ کے اوپر دو زبر آئے یا گول والی تا اس کے اوپر دو زبر آئے تو پھر اس صورت میں الف یا نہیں آتا۔ ذہن میں رکھیے گا کہ جب دو زبر حمزہ کے اوپر یا گول والی تا کے اوپر آتا ہے تو اس صورت میں اس کے ساتھ الف یا نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ کسی اور لیٹر پہ دو زبر ہوگا تو اس کے ساتھ الف یا ہوتا ہے، اس میں سے زیادہ تر الف ہوتا ہے اور کبھی کبھی یا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ذہن میں رکھیے گا۔ تو ہم نے دو زبر یعنی دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور اسی طرح سے جس نون کے اوپر جزم اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ پھر ہم نے بتایا کہ ان دونوں کی آواز بالکل سیم ہوتی ہے، ایک جیسی ہوتی ہے، جیسا کہ اگزامپل میں ابھی آپ نے دیکھا۔ اب ذہن میں رکھیے گا کہ اس کی آواز سیم ہوتی ہے تو اسی اعتبار سے اس کے قاعدے بھی آئیں گے، دونوں کے قاعدے ایک ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو آج تو بس اتنا ہی ہم بتائیں گے،
اور پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم تنوین اور نون ساکن کے جو رول ہیں، قاعدے ہیں، وہ میں ایک ایک کر کے آپ لوگ کو بتاؤں گا. اب یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.